یہ بہت بڑا جملہ ہے جو میں نے اس کتاب سے کہیں اخذ کیا کہ خواب دیکھتے وقت کبھی اپنی اوقات نہ دیکھیے، خواب دیکھتے وقت اپنے خدا کو سوچیے، کیونکہ خواب اگر آپ اپنی اوقات دیکھ کے بنائیں گے تو چھوٹے چھوٹے خواب ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا امین حفیظ، کیمرہ مین محمد صادق کے ساتھ وہ ختم ہو گیا چونکہ اب میں جیو کو ریزائن کر چکا ہوں۔ میں نے بک کو آغاز کیا اور اتفاق سے مینٹرشپ صحیح ملی، اس کے ڈیوائڈ چیپٹر کیسے ڈیوائڈ کرنے ہیں، اندر کتنا آپ بہت زیادہ اس کو بڑا نہ کریں، بس ایک کنسائز کریں اور گیٹ اٹ آؤٹ دیئر۔ ہر کوئی قیادت اور لیڈر بننا چاہتا ہے، لیکن لیڈر کی صلاحیتیں کیا اس کے اندر ہیں یا نہیں، تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ پر یقین قیادت کتاب پڑھ لے تو وہ الیکشن جیت بھی جائے گا اور اسمبلی میں بھی پہنچ جائے گا۔ دوستو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم۔ اب سب سے پہلے میں میڈیا کی ایک جانی پہچانی شخصیت امین حفیظ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اس کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہوں گا، کتاب پر یقین قیادت کے ساتھ قاسم علی فاؤنڈیشن میں ہوں آپ کا اپنا امین حفیظ، کیمرہ مین حسیب امین کے ساتھ کیمرہ مین محمد صادق کے ساتھ وہ ختم ہو گیا چونکہ اب میں جیو کو ریزائن کر چکا ہوں اور آزاد فضاؤں میں اڑنے کی خواہش لیے آیا ہوں کہ کسی شاعر نے یار فسبو ہاں تو نہیں بیٹھے ہوئے، اچھا چلیں، صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں جی ہمارے ہاں ہر کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے اور ہر ایک کی خواہش ہے، وہ کونسلر ہے، وہ چیئرمین ہے، ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، سینیٹر ہے، پروونشنل فیڈرل منسٹر ہے، ہر کوئی قیادت اور لیڈر بننا چاہتا ہے، لیکن لیڈر کی صلاحیتیں کیا اس کے اندر ہیں یا نہیں، تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ پر یقین قیادت کتاب پڑھ لے تو وہ الیکشن جیت بھی جائے گا اور اسمبلی میں بھی پہنچ جائے گا، چونکہ اس میں اتنے راز لکھے گئے ہیں کہ قیادت کا بننے کے لیے کن کن صلاحیتوں کا، کن کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے، آپ لوگوں کے دلوں میں کیسے اپنا مقام پیدا کر سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے کیسے قدر و منزلت پیدا کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کیسے پیدا کر سکتے ہیں، آپ اپنا رتبہ اور مقام گردن سیدھی رکھ کے کیسے کر سکتے ہیں۔ پر یقین قیادت ان ساری چیزوں کا احاطہ کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ہمارے ہاں کتاب سے پیار کرنے والے نے ہمیشہ عزت پائی، ہمارے ہاں کتاب سے پیار کرنے والے نے ہمیشہ اپنی ایک صاحب رائے بنا، اور جس نے بھی کتاب کا دامن تھامے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں ہمیشہ کہا جاتا ہے، 20 سال پہلے بھی، آج بھی اور اس وقت تک بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں اکثریت لوگ کتاب نہیں پڑھتے۔ مجھے پچھلے دنوں سیکٹری ہائر ایجوکیشن نے بتایا کہ جی سی یونیورسٹی لاہور کا جو چوک ہے، وہاں سے جو اندر سے انارکلی تک ایک روڈ جاتی ہے، وہاں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لاء کالج بھی پرانا وہاں پر ہے، اور بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ڈینٹل ہاسپٹل کا وہ ہاسٹل بھی وہاں پر موجود ہے، تو وہاں عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ پرانی کتابیں فٹ پاتھ کے اوپر پڑی ہوئی ملتی ہیں،
اور یہ صدیوں سے مل رہی ہیں. سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس اسٹریٹ کو بک اسٹریٹ کا نام دے کر اس کے لیے بجٹ مختص کر دیا ہے, اور یہ جی سی یونیورسٹی چوک سے لے کے انارکلی تک کا جو بازار, جو پرانا ایریا ہے جہاں پر پرانی کتابیں فٹ پاتھ پر ہوتی ہیں, اب وہ فٹ پاتھ پر نہیں ہوں گی. بڑے خوبصورت وہ شیلف بنائے جا رہے ہیں, ان میں بہت اچھا وہ سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے, جیسے لاہوریے کہتے ہیں نا کھانے پینے کے, کھابے کھانے کے شوقین ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کے لیے اتنی خوبصورت بک اسٹریٹ کا جو آئیڈیا فلوٹ کیا گیا ہے اور اس کے لیے بک اسٹریٹ بنانے جا رہے ہیں, اس لیے تمام مصنفین جو ہیں اور جو کتاب سے پیار کرنے والے ہیں وہ فوڈ اسٹریٹ ضرور جائیں, لیکن مستقبل میں یہ بک اسٹریٹ بھی ضرور جائیں. بہت شکریہ. میں اب اس کتاب پر اظہار خیال کے لیے قاسم علی شاہ صاحب کو انوائٹ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب جن کی عمر 40 سے زیادہ ہے وہ جانتے ہیں کہ کسی زمانے میں کتاب ادھار مانگ کے پڑھنے کا رواج تھا, اور کتاب بعض اوقات ادھار جسے دی جاتی تھی وہ واپس بھی نہیں کرتا تھا, اور واپس نہ کر کے فخر محسوس کرتا تھا کہ میں نے چوری کی لیکن اچھی چیز کی چوری کری. وقت گزرا, وقت بدلا, واٹس ایپ کا زمانہ آ گیا. اس زمانے میں, سوشل میڈیا کے زمانے میں, آج بھی ہمیں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو آپ کو کسی اچھے شخص سے متعارف کروائیں, کسی اچھی کتاب سے متعارف کروائیں, کسی اچھے فلسفے سے متعارف کروائیں, کسی اچھے نظریے سے متعارف کروائیں, کسی اچھی جگہ سے متعارف کروائیں. کیونکہ لاہور اور گوجرانوالا کی گڈ لک ہے کہ اچھے کھانے سے یہ صدیوں سے متعارف ہے. بٹ کڑائی کو کون نہیں جانتا, ہریسے کو کون نہیں جانتا, بشیر دارالماہی سے کون واقف نہیں ہے, حافظ کا جوس سب جانتے ہیں, گوگے کے چنے اچھی طرح ہمیں یاد ہیں. گڈ لک یہ ہے کہ لاہور والے, پاکستان والے, وہ اچھی کتابوں سے بھی اتنا ہی واقف ہوں جتنے وہ پائے والے, چنے والے, ہریسہ والے سے واقف ہیں. انقلاب آ جائے گا. مجھے لیڈرشپ کی جو کتابیں ہیں اس سے اتنا میرا کہہ لیجئے ایک محبت اور ایک چاہ ہے میری کہ پچھلے سال اختتام پہ ایک کانفرنس تھی امریکہ میں, اور کئی ہمارے بیوروکریٹ دوست احباب ججز امریکہ جا رہے تھے. ADR کی کانفرنس تھی اور جسٹس انوار الحق صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے. پنجاب کی ہر اہم سیٹ کا بندہ اس کانفرنس میں شامل تھا. تو انوار صاحب نے جانے سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ میں آپ کے لیے کیا لاؤں. تو میں نے انہیں کہا جی آپ امریکہ سے جان سی میکسویلس کی لیٹسٹ جو بک آئی ہے وہ مجھے لا کے دے دیجیے. تو وہ کتاب لیڈر ان کرائسس کے نام سے وہ کتاب میرے پاس چند دن بعد آ گئی, اور گڈ لک خان صاحب وہ چند دن پہلے ہی پرنٹ ہوئی تھی. اس کتاب سے مجھے بڑا فائدہ ملا. یہ ساری 52 کتابیں, 52 کتابیں جو میں نے پڑھیں, ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد مجھے ایک کمی بڑی محسوس ہوئی 52 بکس میں. یہ 52 کی 52 بکس سب لکھی تھیں غیر مسلم مصنفین. میرا ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جو ایک بلیو, عقیدہ جس پیورٹی کے ساتھ اسلام میں موجود ہے, توحید جس طرح سے دین اسلام سمجھاتا ہے, جس میں کوئی ملاوٹ نہیں, خدا رب اور بندے کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں. آپ 24 گھنٹوں کے ہر سیکنڈ اور ہر منٹ پہ دعا کر سکتے ہیں, اور رب آپ کو سننے والا ہے. درمیان میں کوئی میڈیم نہیں. وہ پسند نہیں کرتا کہ درمیان میں کسی چیز کو حائل کیا جائے. یہ جو ایمان اور یقین تھا مجھے اس کتاب میں وہ نظر آیا. سو اس خواہش کا میں نے اظہار کیا کہ مرزا صاحب کیوں نہ جس طرح ہم اچھے چنے, اچھے پائے, اچھے ہریسے انٹروڈیوس کرواتے ہیں, اس طرح آپ کی کتاب کو کیوں نہ انٹروڈیوس کروائیں. اور چند ماہ پہلے جب یہ آئیڈیا ہم میچور کر رہے تھے, غالباً دسمبر میں کر رہے تھے, جنوری میں ہم نے اس پہ کام شروع کیا. میرے بڑے محترم ٹیم ممبر شبیر صاحب نے اس پہ کام کیا, پروف ریڈنگ کا کام کئی لوگوں نے کیا, اصلاح کا کام مجھے بھی موقع ملا, باقی دوستوں کو بھی ملا. اور جس تیزی کے ساتھ کاشان چودھری صاحب نے اس کو پرنٹ کیا, میرا خیال ہے کہ یہ زندگی میں شادی کس سے کرنی ہے یہ فیصلہ انہوں نے بڑی دیر سے کیا تھا, لیکن یہ کتاب پرنٹ کرنی ہے فیصلہ انہوں نے چند ہی دنوں میں کر لیا تھا. تو ان کے لیے بھی کلیپنگ کیجیے. اب جو ان کو نہیں جانتے ان کو سمجھ نہیں آئی, جن کو سمجھ آ گئی ہے وہ ان کو جانتے ہیں. تو حضور والا یہ کتاب پر یقین کی عادت یہ ایک ہی وقت میں لیڈرشپ کی بات بھی کرتی ہے, یہ ایمان کی بات بھی کرتی ہے,
اور سب سے بڑھ کے ایک بڑا سبق, یہ سبق بڑا ضروری ہے جاننا, یہ سبق یہ ہے اس کتاب سے ماخوذ کر, اس کا جملہ نہیں سنا رہا, اس کتاب سے نوید مرزا صاحب میں نے یہ سمجھا ہے, امین بھائی یہ بہت بڑا جملہ ہے جو میں نے اس کتاب سے کہیں اخذ کیا, کہ خواب دیکھتے وقت کبھی اپنی اوقات نہ دیکھیے, خواب دیکھتے وقت اپنے خدا کو دیکھیے, سوچیے, محسوس کیجیے کہ وہ نوازنے والا ہے. کیونکہ خواب اگر آپ اپنی اوقات دیکھ کے بنائیں گے تو چھوٹے چھوٹے خواب ہوں گے, پھر آپ کو موٹیویشن کے لیے کوئی موٹیویشنل اسپیکر چاہیے ہوگا. مچ بیٹر بندوبست پکا پکا کریں, خواب خود بنائیں, اتنا بڑا خواب جو آپ کو جگائے, جو تڑپائے, جو رلائے, ایون کہ رستے میں 100 رکاوٹیں ہوں, خواب اتنا بڑا ہو کہ وہ رکاوٹوں کو ٹکر مار کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آگے نکل جائے. سو یہ ایک بہت بڑا کام یہ کتاب کرتی ہے. میڈیا کا بہت بہت شکریہ, جہاں میڈیا ٹریجڈی دکھا رہا ہے, جہاں میڈیا بری خبر دکھا رہا ہے, جہاں میڈیا بتا رہا ہے کہ ایک بندے نے کتے کو کاٹ لیا, وہاں کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ لیڈرشپ کی کتاب کی خبر آج ٹی وی پہ چلے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنی انٹلیکچوئل باتوں کے بعد جتنا بک کے بارے میں اور ان کی اپنی پرسنل ایکسپیرینسز کے بارے میں, لائف کے بارے میں بہت سی چیزیں ہم نے سیکھنے کو ملی, اور اتنی ویرائٹی آف ایکسپیرینسز ہیں, سمجھیں کہ یہ مے بی 500 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے یہاں پہ موجود. تو یہی ہے انسان کی ایکچولی ویرائٹی سے کتنی آپ کو نالج ملتا ہے اور آئیڈیاز ملتے ہیں. ہر چیز ایک بک میں نے تو لکھ دی, اور وہ بھی ایک پروسیس ہے جو میں آپ سے تھوڑا سا شیئر کروں گا. اور اس میں رائٹر مین ہم لکھتے ہیں, لیکن رائٹر میرا کوئی ایسا لقب نہیں تھا, نہ میرا کوئی ایسا کوئی بیک گراؤنڈ تھا کہ میں لٹریری رائٹنگ میں کسی کیٹیگری میں اس میں نہیں آتا ہوں. لیکن ہم لکھتے تھے جو کالج کے زمانے سے, تو وہ بھی ایک آپ کا ایک فن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. تو ٹیکنیکل رائٹنگ ہم نے اسٹارٹ کی. میں ایز این ایروسپیس انجینئر ایئر فورس جوائن کی, تو ہم بہت رپورٹس لکھنا کرنا, تو وہ سارا لکھائی تھا. ایک مے بی ڈفرینٹ آسپیکٹ تھا, بٹ اس کو میں نے یہ اپنے آپ پہ یہ تعریف نہیں کیا کہ میں رائٹر نہیں ہوں. تو اب رائٹر بن گیا ہوں. قاسم علی شاہ صاحب آپ نے ایلیویٹ کر دیا مجھے, شکریہ بہت بہت اور سب کا, کہ میں اب اپنے آپ کو رائٹر تو نہیں, یہ میرے خیالات تھے کہ میں نے اس کو پین ڈاؤن کیا, اور وہ ایک ویژن اور اس کی بات کر رہے تھے بہت سی چیزیں. تو کتاب کے حوالے سے تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ اس لیے بتانا چاہوں گا کہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم لوگ بہت چیز کو بہت بڑھا دیتے ہیں. ایک چیز کو, پروجیکٹ کئی دفعہ سمپل سا ہوتا ہے, لیکن اس کو ہم ایک بہت ڈیفیکلٹ بنا دیتے ہیں. تو میں نے بھی اسی طرح ایک بہت ڈیفیکلٹ بنا دیا تھا اس کو, اور 5 سال سے میں سوچ رہا تھا, مطلب سوچ ہی رہا تھا اور سوچ رہا تھا. اور لیکن مجھے کہتے ہیں کل ایک رات کو یہ اتفاق سے نائٹ FM 100 شو پہ مجھے بلایا گیا 12 بجے رات کو, 12:30 میں شروع ہوا اور 1:30 پونے 2 بجے وہ ختم ہوا. تو اس میں اسی طرح کسی کالر نے کہا یہ میرا لیکن جو ہے نا یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے مجھے, لیکن وہ تو وہ آپ کو ایک چیز ایکسکیوزز سمجھ لیں, انگلش میں اس کو ہم ایکسکیوزز کہہ دیں گے, جو ہمیں روکتے ہیں چیزوں سے کرنے سے. تو یہ بک کا بھی ایک پروسیس ایسی تھا میرے لیے, جو میں سمجھتا ہوں بہت رکاوٹیں تھیں. میں پرفیکشن ہم چاہتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ, ہم چاہتے ہیں ہم سب پرفیکٹلی میں لکھ دوں, پرفیکٹلی میں یہ کام کر لوں, پرفیکٹلی میں یہ امتحان دے دوں, پرفیکٹلی میں. تو پرفیکشن جب آپ اس کی طرف کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, تو ہر ایک کے پاس اتنا نالج ہے, اتنا وزڈم ہے, ایکسپیرینسز ہیں, جس سے کہ میں کہتا ہوں ایک شخص بھی مفید اس سے فائدہ اٹھا لے تو آپ کا پرپز ہو گیا, آپ نے اس کو دے دیا, آپ نے اپنا شیئر کر دیا. تو یہ بھی ایک اس بک کے حوالے سے, جو ایک میرے اپنے والد صاحب ان کی آخری دنوں میں ہم کینیڈا میں تھے, لیکن واپس آ گئے تھے آخری 6-7 سال ہم نے, مطلب ان کی جو آخری زندگی تھی ہم ان کے ساتھ تھے. اور میں نے واقعہ بیان کیا کیونکہ وہ رائٹنگ کے حوالے سے وہ بہت قابل انسان تھے, اور ان کا میڈیکل کے پروفیشن میں وہ
वो जितना भी रूज पे अपने वो उन्होंने मेहनत से, और मैंने उनको सारी लाइफ देखा, वो मेरे मेंटर भी थे, एग्जाम्पल थे। मैं डॉक्टर नहीं बना, लेकिन वो मेडिकल प्रोफेशन में, आर्मी में उन्होंने अपना जो भी हाईएस्ट रैंक था वो अचीव किया। आर्मी का जो आर्मी मेडिकल कॉलेज उनका इस्टेब्लिश किया हुआ है, जिसकी बहुत अभी रेपुटेशन है। और किताब के हवाले से जो मुझे इंस्पिरेशन मिली वो थी कि उन्होंने जो एक बेड साइड मेडिसिन, जो वो समझते थे कि मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर जो है ये भूल गए हैं कांटेक्ट, ये जो ह्यूमन कनेक्शन की बात हम करते हैं वो सब चीज़ें मैकेनिकल हो गई हैं, ये टेस्ट करा दो, वो टेस्ट करा दो। या मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना समझ थी कि ये एक एस्पेक्ट है जो मेडिकल प्रोफेशन में एक मिसिंग है, अभी एक कमर्शलाइजेशन हो गई है बहुत। तो उसमें एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी था जो वो समझते थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन हीलिंग। वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि इट्स नॉट जस्ट द फिज़िकल बॉडी। मैंने चूँकि मैंने भी अपने पे जैसा काम शुरू किया, मैंने कनाडा में टेक्निकल इंजीनियरिंग डिग्री सब तो ठीक है, एक फिज़िकल एस्पेक्ट है और एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। हमारे बैठे हैं काफ़ी, आई थिंक स्पिरिचुअल साइड पे बहुत नॉलेज है लोगों का, लेकिन मुझे ये पता था कि एक फ़र्क है। तो मेडिकल उसमें भी मैंने अपने वालिद साहब को देखा कि वो हीलिंग अपने लोगों के साथ जब वो बात करते थे, बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस है, जब आप भी मिले होंगे, तो वो कहते थे सारे एक्स्ट्रा लोग चले जाएं बाहर, रिपोर्टें आप छोड़ दें, मैं इस मरीज से मैं खुद बात करूंगा। एंड यू स्पेंड 3 to 4 hours विद अ पेशेंट। कौन करता है ऐसे आदमी? तो उसमें वो जो बातचीत में उनको पता चल जाता था कि इनके जेन्युइन क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। तो वो यकीन का भी उसका साथ लिंक ये था कि मेरे मेंटरशिप के हवाले से उनकी जिक्र कर रहा हूँ कि आखिरी उनके दिन थे, लास्ट 2 years ऑफ हिज लाइफ ही कंप्लीटेड दैट बुक, वो इंग्लैंड से पब्लिश हुई। और फिर आखिरी दिन तक, इनफैक्ट 5 days बिफोर हिज डेथ, उन्होंने अपनी सारी कंपाइल की, उनकी लाइब्रेरी से जो चीज़ें थी, कुछ कोटेशंस थी, वो तकरीबन 3-4 महीने पहले उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया। एंड जस्ट फ्यू डेज बिफोर हिज डेथ वो एक किताब, 500 किताबें उनको मिली। एंड तो मेरा मतलब है वो मेरे एक समझे मेंटर थे। लेकिन जब मैं किताब लिखना शुरू किया तो मेरी वो बैकग्राउंड मेमोरी में ये था, मैंने कहा इट्स डूएबल। जब वो एक ज़िंदगी में अपने आखिरी दिन तक एक इस तरह का काम कर सकते हैं, एक चीज़ कर सकते हैं, और लास्ट मोमेंट तक ही इज़ वर्किंग, तो ये मिसालें हैं हमारी। तो इसलिए फिर ये मैंने बुक को आगाज़ किया और इत्तेफाक से मेंटरशिप सही मिली, उसके चैप्टर कैसे डिवाइड करने हैं, अंदर कितना आप बहुत ज़्यादा उसको बड़ा ना करें, बस एक कंसाइज करें और गेट इट आउट देयर, देन द वर्ल्ड विल डिस्कस इट एंड वी विल टॉक अबाउट इट एंड मेक दैट सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट। तो लंबी हो गई बात, लेकिन बस मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इंटेंशन जो है इस बुक में यही है कि फेथ को हम हर चीज़ से लिंक करें, और उसमें और फियर इज़ द ऑपोजिट ऑफ फेथ, और फियर जो है अगर उसको हम डाइल्यूट करना है तो हम फेथ की तरफ मूव करेंगे। अल्टीमेट फेथ एम्पावर्ड लीडरशिप को मैंने जिस तरह डिफ़ाइन किया है, हमारे जो पैगंबर हैं उनका चूँकि मैसेज 100% फेथ पे था, वो 100% उनका, तो दे आर 100% फेथ एम्पावर्ड लीडर्स, या जैसे पुर यकीन क़यादत जो है 100% वो हमारे कायद हैं। तो वो फिर हमारा सब फिट बैठ जाता है विद इन आवर रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो, कि 100% वो हैं। बाकी ठीक है, नेल्सन मंडेला है, कायद आज़म हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, इन सब में खूबियाँ भी थी, खामियाँ भी थी, लेकिन एंड ऑफ द डे वो हमारे पैगंबर जिनका सिर्फ पर्पस वाज एक अल्लाह की वो उनका था मकसद, देयर वाज नो वर्ल्डली गेन दैट दे वर गोइंग टू गेट। तो वो मेरी उसी बेस पे मैंने फिर इसको आगे लेके चला। और कुरान का जो हम सब पढ़ते हैं उसको, और बाकी रिलीजियस किताबें हैं जो वो हैं, और जोड़ने के लिए मेरा एक और मकसद ये था कि 85% पीपल आर बिलीवर्स, तो वाई डोंट वी कनेक्ट विद पीपल, राइट। तो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत डिवाइसेस हैं, हमारी एक्चुअल एक्शंस हमें पता है, हमारे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, रिजल्ट्स तो हमारे सामने हैं, तो कुछ ना कुछ तो बीच में गड़बड़ है। तो 85% पीपल जब साथ लेके चलेंगे तो आप उनको भी साथ लेके चलें, उनसे सीखें। तो ये भी मेरा एक मकसद था कि मैं उसको सेपरेट ना करूं, जो एब्राहमिक रिलीजन्स के जो प्रॉफिट्स हैं उनको भी इम्पोर्टेंस दें और उसको साथ लेके चलें।
اور اس کے بعد قرآن کی جو بائبل میں بھی وہی ہے. اور میرے دوست ہیں ادھر نیئر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے فرام دا کرسچن برادری, بٹ ہی ہیز شیئرڈ اے لاٹ آف تھنگس ود می اینڈ آئی انڈرسٹوڈ ہز پوائنٹ آف ویو. ان کو اسلام کا بھی بہت نالج ہے. اور میں نے کہا ہم لوگ کیوں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں یا اپنے آپ کو سپیریئر, دیر از نو سپیریئر, یو آر اونلی سپیریئر ود یور ایکشنز, اور کوئی آپ سپیریئر نہیں بنتے کسی چیز سے. تو اس میں وزڈم, انڈرسٹینڈنگ اینڈ سبمیشن سے ہم لوگ بڑے نہیں چھوٹے نہیں ہوتے, بلکہ ہم اپنے آپ کو ہیوملٹی آتی ہے. تو یہ بہت سے پرنسپلز ہیں جو ہمارے پروفٹس کی لائف میں تھے. تو ان کو میں نے ایک سمرائز کر کے اپنی لائف سے پرسنل ڈیولپمنٹ کو لے کے, ہاؤ ٹو لیڈ یور سیلف, ہاؤ ٹو لیو ادرز, اور اس کو لے کے میں نے ایک اپنے ایگزامپل سے اپنی لائف ایکسپیرینس سے تھوڑا شیئر کیا. تو امید ہے آپ کو اس سے کچھ بھی ایک شخص کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو مائی جاب از ڈن. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر.